جواب دیا انہو لیس من اہلی، میرے رسول یہ کنعان تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیری آل میں سے نہیں. الہ العالمین میرا بیٹا ہے میری آل میں سے کیسے نہیں؟ فرمایا انہو عمل غیر صالح، نبیوں کی نسل، رسولوں کی نسل، اہل ایمان کی نسل خون کی بنیاد پر نہیں چلا کرتی، عقیدے کی بنیاد پر چلا کرتی ہے. یہ تیرا خون تو ہے، تیرا نطفہ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس نے تیرا عقیدہ نہیں اپنایا، اس نے تیرا کردار نہیں اپنایا، اس لیے میں اسے تیری آل میں سے نہیں شمار کرتا. اب سن انی اعظک لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جو راز تجھے بتایا نہیں گیا اس راز کے بارے میں لب کشائی کی بھی اجازت نہیں. چپ رہو اور دیکھتے رہو کیا بنتا ہے. الہ العالمین کیسے چپ رہوں؟ بیٹا جو ہوا میرا، میری تو فطری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے. بیٹے کو ہلاک ہوتا دیکھ کر باپ کیسے چپ رہے؟ رب العالمین نے فرمایا انی اعظک ان تکون من الجاہلین. تیری فطری محبت کی بات ہے تو میری بھی غیرت کی بات ہے. میں سب کو معاف کر دیا کرتا ہوں لیکن مشرک کو معاف نہیں کرتا. اس لیے میں تجھے آخری وارننگ دیتا ہوں میرے پیغمبر، مشرک بیٹے کے لیے سفارش نہ کیجیے. اگر میرے روکنے کے باوجود تو نے دوبارہ اس کی نجات کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نبوت چھین کر تجھے بھی اسی گروپ میں کھڑا کر دوں گا. اس سے بڑی تنبیہ کیا ہو سکتی ہے اللہ کے رسول کے لیے؟ قرآن پاک نے فرمایا کافروا، فرمایا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. الہ العالمین میں تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں. اور میرے معبود ایک بیٹا کیا ایسے بے شمار بیٹے بھی ہلاک ہو جائیں لیکن تیری ناراضگی تو برداشت نہیں کروں گا، تیری ناراضگی تو گوارا نہیں کروں گا. قرآن کریم نے قرآن کریم کے اس واقعے میں دو حقیقتیں سامنے رکھ دی. ایک تو یہ نجات کے لیے کسی نیک کا بیٹا ہونا کافی نہیں، نجات کے لیے کسی نیک کی اولاد ہونا کافی نہیں. جب تک عقیدہ اور کردار کی بات نہ ہو تو باپ دادے کی عظمت بھی نجات کا باعث نہیں بنتی. اور دوسری حقیقت یہ سامنے آ گئی کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اختیار کس کے پاس ہے؟ مختار کل کون ہے؟ اللہ ہی. مختار کل کون ہے؟ اللہ ہی. جب نہیں مانتا اپنی حکمت کے مطابق تو پیغمبر کو بھی تنبیہ ہو جاتی ہے انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اور جب ماننے پہ آ جاتا ہے تو ماننے والے کو بھی حیران کر دیتا ہے. قرآن کریم کے بے داغ آئینے میں وہ دیکھیے اللہ کے حضور سفید بال والے نے دامن پھیلا رکھے ہیں، سفید بال والے نے دامن پھیلا رکھے ہیں. سیدہ مریم کے حجرے میں آئے ہیں زکریا، اور مریم کے حجرے میں آ کے دیکھا شدید سردیوں کے موسم میں تازہ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں. شدید جون جولائی میں نہیں، دسمبر جنوری میں سردیوں کے موسم میں تازہ کھجوریں. سیدنا زکریا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی یہ کیسے آ گئی؟ کولڈ اسٹوریج کا زمانہ نہیں، چیزوں کو ٹھنڈا رکھ کے محفوظ رکھنے کا زمانہ نہیں. موسم سردیوں کا کھجوریں تازہ کیسے؟ مریم نے فرمایا هو من عند اللہ. مریم تھی نا، عصر حاضر کی بھی
بیمار نہیں تھی کہ جواب دے دیجیے ساری تمہاری مہربانی حضرت صاحب ساری تمہاری مہربانی کی بات ہو، لیکن وہ مریم تھی. فرمایا ہوا من اللہ، اللہ نے بھیجی ہے اور کون بھیج سکتا ہے. زکریا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ ذات وہی ہے، لیکن اس کے کچھ ضابطے ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، وہ موسم کے مطابق بھیجتا ہے. ان کا موسم نہیں ہے، یہ کیسے آ گئی؟ مریم نے یہ خدا بھی حل کر دیا. فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ جب رزق دینے پر آ جاتا ہے تو موسم بھی نہیں دیتا، حساب بھی نہیں کرتا، بے موسم دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے. اس سے کون ہے پوچھنے والا؟ قرآن پاک نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ. اب زکریا کے وجدان میں سیدنا زکریا کے احساسات میں ایک سوئی ہوئی تمنا بیدار ہو گئی، ایک خفتہ آرزو بیدار ہو گئی. فرمایا رب العالمین اگر سردیوں میں مریم کو تازہ کھجوریں دے سکتا ہے تو پھر بوڑھے زکریا کو بیٹا بھی عطا کر. آج تک نہیں مانگا تھا. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الہ العالمین تو ہی ہے دعائیں سننے اور قبول کرنے والا. انک سمیع الدعاء، دعائیں سننے والا، ندائیں سننے والا تیرے سوا کوئی نہیں. میری آرزو آج تک مخفی تھی، لب پہ نہیں آئی تھی. آج مریم کے ہاں یہ تازہ کھجوریں سردیوں میں دیکھ کر میری یہ آرزو بھی مچل گئی. آج لب پہ آ گئی ہے بات، تو بھی اس وقت تک مانتا رہوں گا جب تک جواب نہیں آئے گا. قرآن پاک نے فرمایا دعائیں جاری ہے زکریا کی. فنادته الملائکہ، صرف جبریل نہیں آئے، پورا وقت آیا. تنہا جبریل نہیں آیا، پورا وقت آیا خوشخبری دینے کے لیے. رب العالمین نے فرمایا روح الامین وقت لے کر جاؤ فرشتوں کا. میرے زکریا کی دعائیں ندائیں ختم نہ ہونے پائے کہ بیٹے کی بشارت جا سناؤ. زکریا علیہ السلام کی دعائیں جاری ہیں کہ فرشتوں نے پکارا ان اللہ یبشرک بیحییٰ. پیغمبر ہم تجھے خوشخبری دینے آئے ہیں اللہ کی طرف سے. اللہ نے تجھے بیٹا دینے کا اعلان کیا اور نام بھی اس نے خود تجویز کر دیا. یہ تکلیف بھی آپ کو نہ کرنی پڑے. مصدقاً بکلمات من اللہ، وہ اللہ کی باتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا. وسجدہ، سربلند ہوگا، سردار ہوگا. وحسورا، پاک باز ہوگا. ونبی من الصالحین. رب نے یہ بھی بشارت دے دی جو بیٹا تجھے دے رہا ہوں وہ پسر تیرا ہوگا، پیغمبر میرا ہوگا. بشارت مل گئی، خوشخبری تو سن لی. پھر خیال آیا اپنی ناتوانی کا، پھر خیال آیا اپنے سفید بالوں کا، پھر خیال آیا اپنی جسمانی ضعیفی کا. فرمایا انا یکون لی غلام. الہ العالمین میں نے مانگا تو نے دینے کا اعلان کر دیا، اب یہ تو بتا کے ہوگا کیسے. انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. میری تو اہلیہ،
میری بیوی بچے جننے کے قابل ہی نہیں رہی، میرا یہ حال ہے کہ بالوں نے چاندی اتر آئی، اس عمر میں بیٹا کیسے؟ کتنا ڈیپ کوشچن ہے، جواب سنیے کتنا ایزی۔ فرمایا کذالک قال کذالک، اور کیسے؟ قال ربک هو علی حلیم وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ میرے زکریا میں نے دینا ہے، اور میں جب کوئی بات کرنے کا فیصلہ کر لیا کرتا ہوں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ میں نے کن کہا آسمان بلند ہو گئے، کن کہا ستارے چمکنے لگے، کن کہا گلشن مہکنے لگے، کن کہا سبزے لہکنے لگے، کن کہا عناصر چہکنے لگے، کن کہا سمندر موج زن ہو گئے، کن کہا دریا بہنے لگے، کن کہا راتوں کو اندھیرا دے دیا، کن کہا تو صبح کو سویرا مل گیا، کن کہا تو چاند کا دامن چاندنی سے بھر گیا، کن کہا تو سورج چمکنے لگا۔ کائنات کو جب سے کن سے منظم کر دیا، اب کن کہوں گا تو تجھے بڑھاپے میں بیٹا بھی مل جائے گا۔ یہ اس کے مان لینے کی ادا ہے، یہ اس کے مان لینے کی ادا ہے، اور وہ اس کی اپنی تقدیر اور اختیار کی بات ہے۔ تنبیہ کر دی، دوبارہ ہاتھ اٹھے سزا ملے گی۔ مختار کل کون باہر والوں کی ہی کچھ یک بستہ ہو گئی ہے، خیر تو ہے، باہر سردی زیادہ تو نہیں۔ مختار کل کون فرمائے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس کے خزانوں کا مختار ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں نوری ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، میں اس کے خزانوں کا مختار بھی نہیں، نوری بھی نہیں، کہ اتبع الا ما یوحی الی، اللہ الغیوب بھی نہیں، ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، میں اس کے خزانے کا مختار بھی نہیں، اللہ الغیوب بھی نہیں، نوری بھی نہیں۔ رسول نے اللہ کی بات اپنی زبان سے کہہ کر اپنا تعارف کرایا، اور عصر حاضر کے بیماروں کو اللہ شفا عطا کرے۔ میں تو دعا کیا کرتا ہوں دوستوں، دعا کیا کرتا ہوں، دعا کی تو اجازت ہے نا، یہ تو قول نشین ہے، قول نشین بہرحال رہنا چاہیے۔ آج میں دوستوں کو بتا رہا تھا، فرعون جیسے بدبخت کے پاس اللہ نے جب اپنے 2 پیغمبروں کو بھیجا، دعوت و تبلیغ کے لیے اسلوب مقرر کر دیا ہے قرآن کریم میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ آپریشن اپنی جگہ، وہ تو ہوگا جب ہوگا، آپریشن اپنی جگہ، لیکن دعوت و تبلیغ کے لیے قرآن کریم نے یہ اسلوب مقرر کر دیا، متعین کر دیا کہ حکمت اور موعظہ حسنہ سے کام لو۔ فرعون کے پاس اللہ نے جب اپنے 2 پیغمبر بھیجے داعی بنا کر، فرمایا اذهبا انت واخوك بآیاتی، موسیٰ تم اور تمہارا بھائی ہارون دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ دلائل لے کر جو میں نے تمہیں دیے ہیں، بآیاتی۔ پہلی بات فرمائی ولا تنیا فی ذکری، مجھے نہ بھولنا، ہر قدم پر مجھے یاد رکھنا، مجھ سے مدد مانگنا، اور اگلی
بات فرمائی قولا لہ قولا لینا، فرعون کے پاس جا کر نرم باتیں کریں، دل جیتنے والی بات کرنا، دل توڑنے والی نہیں۔ اور فلسفہ کیا ہے اس کا؟ لعلہ یتذکر او یخشی، جب تم قول لین سے بات کرو گے، قول لین سے کام لو گے تو پھر امید ہے شاید وہ بات کو سمجھ لے اور اللہ سے ڈرتا۔ لیکن اگر چلانے کی بات کرو گے تو پھر تم ایک کہو گے وہ 10 سنائے۔ چلانے والی بات تو چڑ کی ہوتی ہے نا۔ آپ اگر کسی کو پتھر مارے تو وہ آپ کے گلے میں خون کے ہاتھ ڈالے کیسے؟ آپ اینٹ ماریں گے تو پتھر مارے گا، آپ پتھر ماریں گے تو وہ لوہے کا سریا پیش کرے گا آپ کی خدمت۔ کسی کو گالیاں دے کر دعاؤں کی توقع نہ رکھنا۔ لسکتی قرآن کریم کا حکم ہے، اس لیے مجھے دعا کی تو اجازت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جن 3 چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے لہجے میں اعلان کیا کہ میں اس کے خزانے کا مختار نہیں ہوں، علام الغیوب نہیں ہوں، نوری نہیں ہوں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ تینوں باتیں اپنے عقیدے کی بنیاد بنا دی۔ فرمایا نبی مختار کل بھی ہوتا ہے، اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ مختار کل نہیں۔ اس پر مولوی صاحب کہتے ہیں یہ تو قصر نفسی سے کام لے رہے ہیں، یہ تو قصر نفسی سے کام لے رہے ہیں، تواضع فرما رہے ہیں، اصل بات یہ نہیں، یہ اصل بات جاننے والے ہیں خیر سے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم تاکید کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، تیقن کے ساتھ جو بات کہہ رہا ہے یہ اس میں تعبیر کر کے فرماتے ہیں تو قصر نفسی ہو رہی ہے۔ ایک مولوی صاحب ترجمہ کر رہے تھے، قل انما انا بشر مثلکم، کہنے لگے وہابیوں کا ترجمہ بتاؤں یا عاشقوں کا ترجمہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا دونوں بتا دو۔ لوگ بھی تو چسکا لیتے ہیں نا، لوگوں کا کیا ہے؟ مولوی آپس میں لڑے تو لوگوں کے لیے اس سے بڑا فری اسٹائل کون سا ہو؟ لوگ چسکا لیتے، لوگوں نے مولوی صاحب دونوں ترجمے سنا دو۔ کہنے لگا اچھا بھابیوں کا ترجمہ یہ ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو رسول تحقیق میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ توبہ یہ بھابیوں کا ترجمہ ہے۔ کہنے لگا عاشقوں کا ترجمہ سنو، عاشقوں والا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ قل فرما دیجئے میرے رسول انا تحقیق ما انا بشر مثلکم۔ تجوید اور قرآن کے تو چیمپئن ہے نا خیر سے، جب قرآن پڑھتے ہیں والقرآن یعلمہم، یہ عاشقوں کا ترجمہ ہے۔ قل انا پڑھے گا کر دیا اور ماں کو نافیہ بنا دیا، ماں کو نافیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے رسول میرے محبوب اعلان فرما دیجئے ما انا بشر مثلکم، نہیں ہوں میں بشر تم جیسا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو رسول خود اعلان کر رہے ہیں کہ میں تم جیسا بشر نہیں ہوں، لیکن یہ وہابی یہ اتنے سنگ دل ہیں، انہوں نے ترجمہ ہی بدل دیا۔ یہ کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم، تحقیق میں تمہاری طرح کا بشر۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، ہاں شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہ لوگ کی تفسیر بیان کی گئی۔ پہلے شاہ صاحب 1400 سال تک کسی کو نہیں سوچی، مولوی صاحب نے ہم نے کی پلیٹ کھا کر یہ تفسیر ایجاد کی کہ انما انا بشر مثلکم کا ترجمہ انہوں نے کیا عاشقوں والا، انا کو علیحدہ کر کے معنافیہ بنایا اور
فرمایا نہیں ہوں میں بشر تم جیسا. تو شاعری نے فرمایا دور جانے کی ضرورت نہیں, اس کا جواب اسی آیت میں اسی جگہ موجود ہے. آگے قرآن کریم میں آیا ہے فرمایا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد ان ما. اب یہاں بھی وہی بات چلے گی تو پہلے چلیے. فرمایا انما الہکم الہ واحد, تو پھر اسی رنگین معنی کی طرح ترجمہ عشق والا انا تاکید ما الہکم الہ واحد نہیں ہے الہ تمہارا ایک الہ. جب وہاں مانا پیا تو یہاں بھی وہ نافیہ تم نے بنایا اور یہ نافیہ انتقال ہو گیا. تم نے وہاں نبی کی بشریت کا انکار کرنے کے لیے تبدیلی کی اور یہاں قرآن نے تمہیں سزا دی. ما الہکم الہ واحد, تمہارا مسجود ایک نہیں کئی, تمہارا حاجت روا ایک نہیں کئی, تمہارے کارساز ایک نہیں کئی, تمہارے مشکل کشا ایک نہیں کئی. میرے عزیز دوستو, ان تین صفات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اعلان کیا کہ مختار کل کون ہے؟ اللہ ہی. اللہ الغیوب کون ہے؟ اللہ ہی. اور نور السماوات والارض کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. میں اس کے خزانوں کا مختار نہیں ہوں, وہ عطا کرنے والا ہے, میں تقسیم کرنے والا. وہ اللہ الغیوب ہے, میں عالم وحی ہوں. مجھے بذریعہ وہی جو کچھ بتایا جاتا ہے میں وہ اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا ہوں. وہ نور السماوات والارض ہے, میں عبداللہ کا یتیم ہوں, میں امنا کا لال ہوں. وہ والدین سے پاک اور پیغمبر کے والدین ہیں. وہ بیوی سے پاک اور پیغمبر کی بیویاں ہیں. وہ اولاد سے پاک اور پیغمبر کی اولاد ہے. وہ جاگنے سونے سے پاک اور پیغمبر جاگنے سونے کا مکلف ہے. وہ کھانے پینے سے پاک اور پیغمبر کھانے پینے کا مکلف ہے. وہ ہنسنے رونے سے پاک اور پیغمبر ہنسنے رونے کا مکلف ہے. وہ دکھوں سے, غموں سے, اذیتوں سے, آلام سے پاک اور پیغمبر پر دکھ آتے ہیں, اذیتیں آتی ہیں, آلام سے پیغمبر گزرتا ہے. اعلان کیا قرآن کے اسلوب میں. اور اگر آپ کو یاد ہے تو تکرار ہو جائے گا, اور اگر یاد نہیں تو یاد دہانی کرا دوں. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہتا ہے اس سے پوچھو شفاعت کا کیا مفہوم ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ الغیوب کہتا ہے اس سے پوچھو وحی کے کیا معنی ہے. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں مانتا اس سے کون نبوت کسے ملتی. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ہر جگہ موجود کہتا ہے اس سے کہو معراج کی کون سی کمال ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. سمجھ میں سب کے آ گئی یا دوہرا دوں؟ دوہرا دیتا ہوں. جو یہ کہتا ہے کہ پیغمبر مختار کل ہوتا ہے اس سے پوچھو شفاعت کے کیا معنی ہے. شفاعت کے کیا معنی ہے؟ شفاعت کے کیا معنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خطا کاروں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں گے, شافی بنیں گے کہ لا العالمین میری امت کے خطا کاروں کو
جب اختیار اپنے پاس ہے تو پیغمبر مانگتا کیوں ہے اللہ سے؟ یہ رومال میرا اپنا ہے اور میرے اپنے پاس ہے، میں کیا کہوں مدنی صاحب کو آواز دیجیے مہربانی کیجیے، تو یہ کیا کہیں گے تمہارے اپنے پاس ہے مانگتے کیوں ہو؟ یہ ہو ان کے پاس، جی مہربانی کیجیے۔ اب میں مانگتا ہوں اچھا لگتا ہوں، یہ دیتے ہوئے اچھا لگتے ہیں، لیکن اگر یہ میرے اپنے پاس ہے تو پھر میں ان سے مانگوں کیوں؟ یہ تو میرے اپنے پاس ہے ہی، چونکہ اختیار اللہ کے پاس ہے، اختیار اللہ کے پاس ہے، مالک یوم الدین وہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر جھکائیں گے۔ حدیث شفاعت میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ آئی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر جھکائیں گے، اور وہ سجدہ اتنا وزنی ہوگا کہ دنیا کے ہزاروں سجدوں پہ بھاری، اس میں دقت ہوگی، اس میں عاجزی ہوگی، اس میں تواضع ہوگی، اس میں انکسار ہوگا۔ رب العالمین فرمائیں گے ارفع راسک، میرے محبوب اب سر اٹھاؤ، سر تو ہوگا، تم مانگو میں عطا کروں۔ بڑا لطیف نکتہ ہے اس میں، ارفع راسک فافعل ما شئت نہیں فرمایا کہ سر اٹھاؤ، جس کو مرضی آئے بھیج دو، جس کو مرضی آئے جہنم میں پھینک دو، فرمایا نہیں سر اٹھاؤ میرے محبوب، سر تو عطا، تم مانگو میں عطا کروں۔ تیرا سجدہ بھی منظور، تیرے آنسو بھی منظور، تیری عاجزی بھی منظور، تیری دقت بھی منظور، تیری تواضع بھی منظور، لیکن تو سوال رہے گا داتا میں خود رہوں گا، اتھارٹی نہیں بدلی گئی، اختیارات میں تبدیلی نہیں آئے گی، تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، میں دیتا ہوا اچھا لگتا ہوں۔ تم سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ تو شفاعت کا مفہوم یہ ہے کہ اختیار اللہ کے پاس ہے، بخشش کا، بخشش کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ پیغمبر مانگے گا اللہ پاک ہے، پیغمبر مانگے گا اللہ عطا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں نبی کو مانگنے کی ضرورت نہیں، وہ تو مختار کل ہے، تو اس سے پوچھو شفاعت کے کیا معنی ہے۔ دوسری بات کون سی تھی؟ اب جو کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہے، اللہ الغیوب ہے، سب کچھ جانتے ہیں، اس سے پوچھو وحی کے کیا معنی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر جو تیرے رب کی طرف سے تجھے بتایا جائے، تجھ پر نازل کیا جائے، وہ میرے بندو تک پہنچاؤ۔ ان علیک الا البلاغ، تیرے اوپر یہی فریضہ ہے کہ جو میں تم تک پہنچاؤں وہ میرے بندو تک پہنچاؤ۔ وہی اللہ کی طرف سے پیغمبر پہ آتی ہے، جبرائیل امین علم لاتا ہے اللہ کی طرف سے رسول کے قلب اطہر پر، اور رحمت عالم اس کے مبلغ ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں رسول تو ذاتی علم کے مالک ہیں، اللہ الغیوب ہے، تو اس سے پوچھئے کہ وحی کے کیا مطلب۔ تیسری بات کیا ہے؟ جو کہتا ہے نبی نور ہے، انسان بشر، نبی کو بشر کہنا گستاخی، یہ گستاخی کی یہی تو راز بناتے ہیں نا سارے ہر جاری کہ یہ لوگ نبی کو بشر کہتے ہیں۔ دیکھو جی گستاخی ہے کہ نہیں؟ اور میں کہا کرتا ہوں اصل گستاخی یہ ہے کہ ہم تم کو بشر کہتے ہیں، جانوروں کو بشر کہنا زیادتی وضو شیفی غیر محل ہی نہیں، جن کی زندگی ڈائننگ روم سے سٹارٹ ہو کر ڈائننگ روم پہ فنش ہو، پلیٹ کے تاکید گھومے جن کی زندگی، ان کو انسان کہنا انسانیت کی گستاخی نہیں، کبھی نہیں۔ اصل میں ان کو اس ٹائٹل سے یاد کرنا انسانیت پر زیادتی ہے۔
مریدوں کے نذرانوں پہ گزارا کرنے والے جی، شکم پروری کے بین الاقوامی چیمپئن، قوم سے مال کھانے کے لیے مذہب کو آڑ بنانے والے، مذہب کو استعمال کرنے والے، کبھی 40واں، کبھی 7واں، کبھی جمعراتہ، کبھی تیجا، کبھی عرس، کبھی میلہ، کبھی کنڈا، کبھی 11ویں، کبھی وغیرہ 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 وغیرہ، سب کھانے پینے کی باتیں۔ میں نے تو کہا ہے سعودی عرب والوں نے علماء کرام کی اتنی خدمت کی ہے، دیکھو نا ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، یہاں کے بیچارے بھوکے ہیں تو اور تو کچھ ملتا کچھ نہیں، چلو 11ویں کے بہانے ہی سے ڈراتے ہیں پھر قوم، 11ویں نہیں ہوگے تو ہمارے جانور خوش ہو جائیں گے، ڈراتے ہیں اور لوگوں بیچاروں کی، خصوصاً میری جو مائیں بہنیں بیچاری ہیں عورتیں، ان کی جان نکلتی ہے، وہ کہتے ہیں دودھ کم دیں گے جانور، چھوڑو کی قرآن و سنت کی باتیں رہنے دو، ہم نے اسی کو جانور سکھانا جی، آپ اسی کو دودھ ختم کرنا ہے۔ اور اللہ نے مجھے جہاں تک پہنچایا میں نے بھی ساری دنیا میں جا کے لوگوں کو بتایا، 11ویں نیند ہوگے نا جانور خشک نہیں ہوگا، مولوی کا سائز کلوز ہو جائے گا، یہ ڈبل ڈیکر مولوی خشک ہو جائے گا، جانور کو اللہ کے فضل و کرم سے دودھ دیتے، ساری دنیا میں جانور اللہ کے فضل و کرم سے دودھ دیتے کہ نہیں دیتے؟ اگر 11ویں تقسیم کیے بغیر دودھ نہ ملتا تو انگریزوں کے جانور تو بالکل ہی دودھ نہ دیتے، وہ سب سے زیادہ دودھ دیتے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ ہوتا ہے میرے عزیز دوستوں، کھانے پینے کا چکر چلا رکھے ہیں میرے دوستوں۔ پیغمبر کامل انسان ہوتا ہے، اسی کی انسانیت سے کوئی انسان کو عزت نصیب۔ اصل فیوز کرے مصطفیٰ کے کیا کہنے کہ جس کو جو بھی سعادت ملی وہیں سے، اب آدم تا رحمت عالم، جتنے انبیاء رسول آئے ہیں وہ سب اولاد آدم سے تھے کہ نہیں؟ ناری تھے، دھولی تھے، خاکی تھے نا؟ اولاد آدم خاکی ہے، ناری ہے یا نوری ہے؟ خاکی ہے۔ اب آدم تا رحمت عالم، جتنے انبیاء آئے ہیں وہ اولاد آدم سے تھے، وہ سب خاکی تھے نا؟ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں نا، خاکی کہنا گستاخی ہے۔ تو اس سے پوچھئے بشریت کا تو منکر ہو گیا اور نبوت سوائے بشر کے کسی کو ملی نہیں، بشریت ہی وہ انگشتری ہے، بشریت ہی وہ انگوٹھی ہے جس میں اللہ نے نبوت کا ہیرا جڑا۔ تو اذا فات الشرط فات المشروط، جب انگوٹھی غائب تو ہیرا خود بخود غائب۔ اس سے پوچھو اگر نبی بشر نہیں ہوتا تو نبوت کس کو ملی؟ اور چوتھی بات کون سی تھی؟ جو کہتا ہے نبی ہر جگہ موجود ہے، اس سے تو معراج کا کیا مطلب ہے؟ معراج تو یہ ہے کہ رحمت عالم فرش پہ تھے، اللہ نے عرش پہ بلایا، اور مولوی صاحب کیا کہتا ہے وہ حضرت بھی ہے ہر جگہ موجود، پڑھو کربلا پڑھو درود، حضرت بھی ہے ہر جگہ موجود۔ تو اس سے پوچھئے معراج کی کیا معنی؟ جو ہر جگہ موجود ہے اس کا آنا کیا اور جانا کیا؟ مدنی صاحب نے اشتہار شائع کیا، تبلیغ قرآن و سنت کے انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے زیر اہتمام پروگرام ہو رہے ہیں، ان میں سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب بھی آنے والے ہیں، چاہے وہ بیمار ہو چاہے وہ کچھ ہو لیکن آنے والے۔ میں اس سے پیار کرتا ہوں اصل میں، یہ جتنے بھی میرے عزیز نوجوان ہیں جو اس محاذ پر کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، قرآن و سنت کی روشنی پھیلاتے رہے، مجھے ان سے پیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ ذرا سا اشارہ کرتے ہیں تو میں بھاگ آتا ہوں۔ عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ سال میں 1-2 مرتبہ جانا چاہیے کسی شہر میں، میں ہفتے میں بھی 5 مرتبہ آنا پڑے تو آ جاتا ہوں، لیکن 1 مرتبہ ان سے درخواست کی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بیمار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ یہ اتنے اچھے جج ہیں
یہ میری ایک اپیل کو بھی منظور نہیں. مجھے اس وقت بھی بخار ہے, میں بخار میں بول رہا ہوں, لیکن حکم کیا میں آیا اس لیے کہ پہلے نہیں تھا, میں یہاں پہلے نہیں تھا, انہوں نے اشتہار میں اعلان کیا کہ وہ آئے گا تو میں آیا. اگر میں پہلے سے ہی یہاں موجود ہوں تو پھر یہ کیسے بتائیں گے کہ وہ شاہ صاحب آئیں گے؟ جو پہلے سے موجود ہو اس کا آنا کیا ہو, جانا کیا ہو. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ہر وقت ہر جگہ موجود. اللہ کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہفتے کے دورے پر پاکستان آ رہے اور وہ 2 دن کے لیے پشاور بھی تشریف لائیں گے, اگر کوئی ایسی خبر اخبار شائع کرے اس کے پاگل ہونے میں کوئی شک ہے؟ نہیں. لوگ کہیں گے نا یہ پاگل ہے کم وقت. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آ رہے, وہ تو ہر جگہ ہے. فرمایا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم جب تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں, جب تم 5 ہوتے ہو تو چھٹا میں, تم 1 ہو تو دوسرا میں, تم 1 کم 100 ہو تو 100واں میں, تم 1 کم 1000 ہو تو 1000واں میں, تم 1 کم کروڑ ہو تو کروڑواں میں, تم بر میں ہو باہر میں, جنگل میں ہو آبادی میں, ویرانے میں ہو شہروں میں, مشرق میں ہو مغرب میں, جہاں کہیں بھی تم ہو میں تمہارے پاس موجود. اللہ یہ نہیں کہ اللہ انت ومن کہ پیغمبر یہ جہاں بھی ہوتے ہیں تو اور میں ساتھ ہوتے ہیں ان کے بنا, صرف میں ساتھ ہوتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر تو ان شریفوں سے پوچھئے کہ رسول تو پہلے سے ہی عرش پہ موجود تھے, تو پھر جانا کیا اور آنا کیا اور آنے جانے میں کمال کیا؟ بشریت کا پیکر وہاں پہنچا جہاں عقل انسانی بھی نہیں پہنچ پائی. اقبال نہ ہوا نا 11ویں خور, اقبال نے کہا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں, معراج مصطفی سے مجھے یہ سبق ملا ہے کہ جہاں بشر پہنچا ہے وہاں آسمان کی بلندیاں بھی نہیں پہنچ پائی. یہ آسمانوں کی بلندیاں تو بشر کے روحانی سفر کی گرد راہ ہے. بشر ان سے بھی اونچا چلا گیا. آج سے 1400 برس پہلے انسان کامل نے عرش بری پہ جا کر بشریت کے عروج کا جھنڈا لہرایا اور یہ ثابت کیا کہ نوریوں کا سردار بھی وہاں نہیں پہنچ پاتا جہاں انسان کامل پہنچا. پوچھیے اگر نبی انسان نہیں ہوتا, نبی بشر نہیں ہوتا, اپنا نبی ہر جگہ موجود ہوتا ہے تو معراج کے کیا معنی ہے؟ اور اگر نبی بشر نہیں ہوتا تو نبوت کس کو ملی؟ اور اگر نبی مختار اللہ کو شفاعت کے کیا معنی ہے؟ نبی عالم غیب ہے تو وہی کہاں گئی؟ یاد رکھو گے, اگر یاد رکھو گے تو پھر ذرا دیکھنا ان کا منظر دیکھنا. جب تم یہ بات کہو دیکھنا پسینے کیسے آتے ہیں, فتوے لگیں گے, لال پیلے ہو جائیں گے اور زبان اقدس سے کانٹوں والے پھول جھڑیں گے. کانٹوں والے اس سے کس وہابی نے تمہیں یہ سبق دیا؟ جو عقل کی بات کرے اس پہ وہابی کا اسلام لگ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے. میرے عزیز دوستو, قرآن پاک میں فرمایا قد جاءکم رسول من انفسکم, ہم نے تمہارے رہنمائی کے لیے تم میں سے انسان کامل کو تمہارا راہبر بنا کے بھیجا. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. وہ تم سے شفقت کرنے والا مہربان ہے اور تمہاری فلاح کے لیے
تمہاری نجات کے لیے، تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنے کے لیے حدیث ہے، اور اہل ایمان کے ساتھ سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کل یہیں سے بات شروع کروں گا، جہانگیر پورا بازار، کل انشاءاللہ جہانگیر پورا بازار میں انسان کامل کی سیرت پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی نے اگر زندگی بخشی آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بن نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ بات بتا دوں کہ جلدی سے پہنچنے کی کوشش کرنا، کل بھی جس طرح کہ آج 9 بجے سے بات شروع ہوئی ہے، انشاءاللہ کل بھی کوشش کی جائے گی کہ 9 بجے سے بات شروع ہو جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما۔ اے اللہ روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے ہم سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اس سرزمین کو مصائب و آلام سے اور فطروں سے محفوظ و معمول فرما۔ اے اللہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے مشن پر محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے تبلیغی لشکر کو کامیابی عطا فرما۔ ملت اسلامیہ کو مسئلہ ختم نبوت میں کامیابی عطا فرما۔ دعوت قرآن و سنت کی دعوت کے سلسلے میں ہمارے پشاور کے نوجوانوں کو انجمن تبلیغ قرآن و سنت کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کے مشن پر دوسری تعلیموں کے ساتھ ساتھ دوسرے دوستوں کے ساتھ ساتھ اے اللہ ہمیں بھی اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس مقدس مشن پر صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مجلس تحفظ